السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ تو یہ والا جو ولاگ ہے ہمارا ہے تہجد کی ویڈیو پہ، مطلب تہجد کے اوپر، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مطلب تہجد جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو نا پتہ ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہوتا، جیسے میں تھی تو مجھے نا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا تہجد کی روٹین ہوتی ہے، کیسے تہجد پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو سے شاید میری کسی کو ہیلپ ہو سکے، تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. اور یہ سمجھ لو کہ اسٹوری ٹائم ہو گیا، اسٹوری والی ویڈیو ہو گئی. میں اپنی کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تہجد کی، مطلب نماز کو لے کر. صحیح ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو تھا فجر کا ٹائم تھا، فجر سے پہلے کا ٹائم تھا، تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم تھا. اور نا میں ڈیلی تقریباً نماز پڑھتی ہوں، لیکن ہاں کبھی کبھی میری نماز چھوٹ جاتی ہے. صحیح ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا دیکھو میں نے نا کیا کیا، یہ جو کینڈل تھی نا میں نے سوچا چلو جلا لیتے ہیں اس کو اور تھوڑا اچھا سا انوائرمنٹ بناتے ہیں اور پھر نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں. تو اچھا لگتا ہے، اچھی فیلنگ آتی ہے اور زیادہ دیر جو ہے نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے. صحیح ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نا بہت زیادہ نا پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھو ہم تو ہیں، ظاہر سی بات ہے، انسان ہیں تو ہم پریشان تو ہوتے ہیں. ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چاہیے ہوتی ہے دنیا میں. صحیح ہے، اور کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں، وہ چیز ہمیں مل ہی نہیں رہی ہوتی ہے. وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، جاب ہو سکتی ہے، گھر کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، کسی کو لڑائی جھگڑے ختم کروانے ہیں. مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اپنے آپ میں پریشان ہیں. کسی کو ڈپریشن ہو گیا ہے، صحیح، کوئی بیمار ہے، کسی کے بچے نہیں ہو رہے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کا نا ہم جو انسان ہے نا، تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سب سے پہلا ہمارے پاس جو راستہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کا حل نکال سکیں. جیسے کہ ہم نماز میں دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی سب سے پہلے کہ جب آپ لوگوں کے اوپر مطلب لگتا ہے نا آپ کو کہ اس مسئلے کا حل ہی نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو یا کہیں نہ کہیں، دیکھیں اگر کوئی بہت زیادہ بڑی بیماری ہے تو اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور اللہ نہ چاہے تو نہیں ٹھیک ہو سکتے. ٹھیک ہے، لیکن انسان اپنی طرف سے کوشش تو کرتا ہے. اب میں آپ کو اپنی اسٹوری بتانا شروع کرتی ہوں. میں نے نا 2-3 بار پہلے بھی تہجد کی ویڈیوز بنائی تھی، لیکن وہ 1 سال پہلے بنائی تھی، تو میرے پاس کافی سارے کمنٹس آئے تھے، تو پھر میں نے سوچا چلو اس بار پھر سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھو تہجد جو ہوتی ہے نا وہ ہم 11 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا آپ کا دل چاہے اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں کبھی 6، 11 یا 2 رکعت، 4 رکعت. تو اگر آپ بھی جو ہے نماز تہجد کی شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی کوئی خاص نیت نہیں ہوتی، کوئی الگ سے نیت نہیں ہوتی، یہی ہوتی ہے نماز تہجد. تو اس کے لیے کہتے ہیں لوگ سونا ضروری ہے. تو میں نے سالوں تک یہ نماز کبھی نہیں پڑھی تھی اپنی لائف میں. آپ میرا پہلے والا ولاگ دیکھیں گے تو میں نے اس میں اپنی کافی ساری باتیں بتائی ہیں، لیکن کافی ساری باتیں میں نے یہ کہا تھا کہ میں بعد میں بتاؤں گی، مطلب اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، تو وہ اگلی ویڈیو میں نے بنائی نہیں پھر. صحیح ہے، تو ابھی میں بنا رہی ہوں. کافی سالوں تک لوگ یہ سوچ کے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم تو سوتے ہی 2 بجے ہیں، 1 بجے ہیں، تو ہم اٹھیں گے کیسے 3 بجے، تو 4 بجے ہم کیسے اٹھیں گے، تو اس وجہ سے ہماری نماز چلی جاتی ہے. تو اگر آپ جاگ بھی رہے ہیں تو بھی آپ نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نماز پڑھ لیں، 2 رکعت آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کی آدھی رات کی نماز ہی کہلائے گی. صحیح ہے، سارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، آدھی رات پہ. تو جیسے ہی آپ تہجد پڑھنا شروع کرتے ہو نا، تو تہجد سے مطلب آپ کی لائف میں اتنے بدلاؤ آتے ہیں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب اگر آپ کے رشتے خراب ہیں، آپ کے گھر کے مسئلے ہیں، یا کوئی رزق کی تنگی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری مسئلے جو ہیں آپ کے دن بہ دن نہ حل ہوتے جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ کیسے ہو گیا. صحیح ہے، اب میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں کہ مجھے نا مطلب اتنا غصہ آتا تھا، میں کیا بتاؤں آپ کو. میں نئے موبائل توڑ دیا کرتی تھی، میں چیزوں کو پھینک دیا کرتی تھی، بہت برا مجھے غصہ آتا تھا. میں ہر کسی سے لڑنے لگ جاتی تھی، مطلب مجھ سے کوئی چھوٹی سی بات برداشت نہیں ہوتی تھی. مجھے یہ ہوتا تھا اس نے ایسے بول دیا تو کیوں بول دیا، اور اس نے ایسے کیا تو کیوں کیا. مطلب میں فوراً سے لڑنے مرنے مارنے پہ اتر آتی تھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو آگے سے ظاہر سی بات ہے کوئی مجھ سے کچھ بولتا تھا تو میں برداشت نہیں کرتی تھی، میرے اندر یہ تھی عادت. اور میری لائف اتنی سالوں سے نماز میں پڑھتی تھی، کبھی کبھی پڑھتی تھی،
لیکن اب تو ماشاءاللہ نماز میری چلتی ہے، پڑھتی ہوں میں، لیکن میں یہ پرانی بات بتا رہی ہوں، میں نماز پڑھتی تھی، کبھی کبھی پڑھتی تھی، بس کبھی پڑھ لی، اس میں دل لگ گیا، نہیں لگا، بس ہم نے پڑھ لیا 4 فرض، یا ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی یا جمعے کی نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھ کے بس ہم نے احسان اتار دیا، ہاں ہم نے آج جمعہ پڑھ لیا، ایسے ہوتا تھا. اس کے بعد پھر بھول گئے، مہینوں نماز نہیں پڑھے. تو اس طرح کی حالات تھے. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ نماز نہیں پڑھنے سے ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن جب میں نے جیسے ڈیلی نماز پڑھنا شروع کری، میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ڈیلی تہجد پڑھنا شروع کی، تو اب یقین مانو گھر میں اتنا آپ کو سکون مطلب ملنا شروع ہوا. مجھے میرے دماغ کو سکون ملنے لگا، میرے ذہن کو مطلب ذہنی دماغی ہر طرح کی جو بھی سکون تھا نا، وہ آپ کو خود بخود ملنے لگتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا، بے چینی ہو رہی ہے، چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے، کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، تو جب آپ نماز پڑھنے لگ جاؤ گے تو آپ کو خود سے نا سکون ملنا شروع ہو جائے گا. آپ کو کچھ ایسا لگے گا ہی نہیں کہ آپ دنیا میں ہو اور آپ بے چین ہو. چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی بڑا مسئلہ ہو، آپ ریلیکس ہو گیا. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جڑ چکے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہی جو مسئلے دیے وہ اللہ نے ہی دیے ہیں، اور اللہ ہی اس مسئلے کو حل کریں گے. اور اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے یا کوئی پریشانی ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہے. تو اب میں آپ کو ایک بات یہ بتاتے چلوں کہ میں نے ایسی بہت ساری باتیں اس کے بارے میں جب میں نے سرچ کرنا شروع کرا تہجد کے بارے میں، تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں. سب سے پہلے دیکھو، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نافرمان بندوں سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اگر ان کو پتہ چل جائے تو ان کی ہڈیوں کے جوڑ بکھر جائیں. ٹھیک ہے، تو میں اپنے فرما بردار بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں گا. تو یہ بات سن کے ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ کی روح ہلتی ہے اندر سے. ہم ضرور وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، جبکہ دیکھو نہ ہم ظاہر سی بات ہے نافرمانی کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. اب مجھے نا تہجد کے قریب میں کیسے گئی، میں اپنا بتاؤں گی میں کیسے گئی. میں ایسے گئی کہ دیکھو ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں نا، اگر جیسے ہم کسی کے بچے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں اگر، تو ہمارے ماں باپ بھی تو ہمیں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. تو اسی طرح جب ہم ماں باپ بنتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ہمارے ساتھ باتیں کریں، اچھے سے رہیں. لیکن جب ہمارے بچے ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں، ایک بات ہے، تو میں نے سوچا اللہ تعالیٰ بھی تو ایسا سوچتے ہوں گے. ہم بھی تو ایک طرح سے اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا نا، مطلب اللہ نے ہی ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ بھی تو ہم سے پیار کرتے ہوں گے. اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی تو یہ ہوتا ہوگا یہ بندہ تو میرے پاس آتا نہیں ہے، نہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ مجھ سے کوئی مدد کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی سورت میں یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگ اے میرے بندے، میں تجھے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھ سے مانگو. تو ہم مانگتے ہی نہیں ہیں اللہ سے، ہم بولتے نہیں یہ یہاں سے کام ہو جائے، یہ وہاں سے کام ہو جائے. تو جب سے مجھے یہ باتیں پتہ لگنا شروع ہوئی نا، یقین مانو میں نے ہمیشہ جو چیز مانگی ہے اللہ سے مانگنا شروع کر دی. یہاں تک کہ مجھے کپڑے بھی چاہیے ہوتے ہیں، کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا، میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی. تو میں نے پچھلی والی ویڈیو میں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے پاس اسکوٹی نہیں تھی تو میں نے اسکوٹی مانگی تھی، جبکہ وہ ابھی کھڑی 1-1.5 سال سے میں نے اس کو نہیں چلایا، لیکن پھر بھی میں نے مانگی. اور بہت دل سے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اسکوٹی مل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ مل جائے. اور میرے پاس ساری چیزیں خود بخود آتی رہیں. اب تو یہ حد ہے کہ میں نے نمازوں میں، اب یقین مانو میں نے نمازوں میں اپنا iPhone 15 Pro Max مانگا. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے، آپ کو پتہ ہے کراچی میں اس کے پرائس بہت زیادہ ہیں، تو میں نے کبھی لائف میں نہیں سوچا تھا کہ میرے پاس کبھی iPhone 15 Pro Max بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے میرے پاس 13 آیا، اس کے بعد میرے پاس 15 Pro Max آیا. اب کیسے آیا دیکھو، نہ تو میں جاب کر رہی ہوں، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسوں سے لو. آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، آپ کے مطلب والد ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ آپ کو دلوا سکتا ہے. دیکھو مین مقصد تو یہ کہ آپ کی خواہش پوری ہونا. تو آپ کی خواہش اگر پوری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے بھی ذریعے ہو رہی ہے، مطلب کوئی جائز رشتے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ کوئی بھی آپ کو آ کے iPhone پکڑا رہا ہے تو آپ بولو ہماری خواہش پوری ہوئی، ایسا نہیں ہے. دیکھو وہ ساری چیزیں بھی ہمیں چھوڑنی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہ جب ہم قریب ہونے لگتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو ہمیں نا صحیح غلط کی پہچان ہوتی ہے کہ ہمیں کسی سے کیسے بات کرنی چاہیے، اور
اپنے بچوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے کیا ہوتے ہیں، شوہر کے کیا ہوتے ہیں، تو کس طرح کس کے ساتھ رہنا ہے. تو جب آپ یہ ساری چیزیں کرنے لگتے ہو نا، تو خود بخود آپ کی لائف میں بھی نا ہر چیز اچھی ہونے لگتی ہے. جب آپ کے رشتوں کی اہمیت دیتے ہو تو رشتے بھی آپ کو اہمیت دینے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی مجھے جو چیز چاہیے تھی وہ میں نے اللہ سے نا تہجد میں مانگنا شروع کری. اچھا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ چیزیں مل جائیں گی، مجھے یہ پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مجھے ایسا تھا کہ مل ہی جائے گی، مطلب میں مانگ رہی ہوں تو مل ہی جائے گی. شروع تو مجھے تھوڑا کنفیوز ہوتی تھی میں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن نہیں، جب آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ میری نمازوں کا بہت اثر ہوا. سب سے پہلے دیکھو گھر پہ اثر ہونا شروع ہوا میرے. ٹھیک ہے، گھر پہ یہ اثر ہونے لگا کہ لڑائی جھگڑے ختم ہونے لگ گئے. بہت ساری لڑائیاں ہوتی تھی، لڑائی جھگڑے ختم ہونے لگ گئے. ٹھیک ہے، سکون آ گیا زندگی میں. سالوں سال کوئی دن رات ایسا نہیں جاتی تھی جس وقت گھر میں لڑائی پھڈے نہ ہو. لیکن اس کے بعد سے لڑائی جھگڑوں کی آوازیں آنا ختم ہو گئیں. میں نے روزے رکھنا شروع کر دیے. میں نے سالوں روزے نہیں رکھے تھے. جب سے میں بڑی ہوئی ہوں، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک میں نے روزے نہیں رکھے تھے. بہت کم روزے رکھے ہوں گے. کوئی لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے تھے روزے نہیں رکھتی، تو مجھ سے روزے رکھے ہی نہیں جاتے تھے. مجھے چکر آ جاتے تھے، میں بے ہوش ہو جاتی تھی، ایسی حالت ہوتی تھی. تہجد پڑھنے کے بعد میں نے روزے رکھنے شروع کرے. دیکھو، ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو تو یہ آپ سوچو کہ نہیں آپ کوئی چیز بھی دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، میں آپ کو صحیح طرح سے اگر سمجھاؤں تو یہ ایک سیڑھی ہے. آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہو، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہو، پھر جا کے آپ آہستہ آہستہ ایک اچیومنٹ پہ پہنچتے ہو نا. تو اسی طرح اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے. جیسے آپ ایک نماز پڑھتے ہو تو دوسری نماز آپ خود پڑھتے ہو، دوسری پڑھتے ہو تو تیسری نماز آپ خود پڑھتے ہو. پھر آپ برائیوں سے بھی بچتے ہو، گناہوں سے بھی بچتے ہو. آپ کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، آپ کے دل اور دماغ کو سکون ملنے لگتا ہے. پھر اللہ سے آپ کا جو رابطہ ہے وہ ریگولر، ہماری بات چیت اللہ سے ہوتی رہتی ہے. جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہ ہماری سنتے رہتے ہیں. ویسے بھی اللہ ہماری سنتے ہوتے ہیں، دیکھتے ہوتے ہیں. لیکن جب تک ہم اللہ کے پاس جائیں گے نہیں، نماز پڑھیں گے نہیں، تب تک تو ہماری کوئی چیز پوری نہیں ہوگی. کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے نا، مجھ سے مانگو، اور ہم مانگیں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ اور مانگنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نماز پڑھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر ہم ایک سجدہ بھی کرتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کرتے ہیں، ورنہ ہم نہیں کر سکتے. اور جو بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ تہجد پڑھتا ہے، جو جوان بندہ ہو جو تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، کہ وہ مجھ سے فرما برداری کرتا ہے، کہ میرے لیے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے. کیونکہ کافی سارے لوگ آدھی رات میں سو چکے ہوتے ہیں. تو میرا تو یہ روزانہ کا معمول بن چکا تھا کہ میں راتوں کو تہجد پڑھتی تھی، مطلب پڑھتی بھی ہوں، لیکن کبھی کبھی میری ابھی چھوٹ جاتی ہے، لیکن پھر بھی میں پڑھ لیتی ہوں. لیکن ریگولر جو تہجد پڑھتی تھی یہ تھا کہ اٹھتی تھی، لازمی پڑھتی تھی. اور اس کے جو مجھے میریکلز دیکھنے کو ملے تھے نا، بس ایسے میں آپ کو بتاؤں، ایک زندگی کو نا آپ مطلب ایک پوری تباہ لائف تھی میری، ٹھیک ہے، اور اس کو سیدھا کر دو. مطلب گانے میں اتنے سنتی تھی اور ڈانس میں اتنا کرتی تھی، پتہ نہیں میں کتنے ایسے کام کرتی تھی. اور یہ ساری چیزیں جب میں نے چھوڑ دی خود بخود، یہ نہیں میں نے خود سے نہیں چھوڑی، یہ میرے دل میں نا وہ فیلنگ ہی نہیں آتی کہ اب میں نا گانے سنوں. میرے دل میں یہ فیلنگ نہیں آتی کہ میں ڈانس کروں یا میں ایسا کچھ کروں. آہستہ آہستہ میرے اندر سے یہ چیزیں نکلتی گئیں کیونکہ ریگولر نماز پڑھتی رہی تو مجھے نا یہ چیزیں نا میرے اندر سے ختم ہو گئی. یہاں تک کہ میں شادیوں میں 15 دن تک جو ہے رکتی تھی، ڈانس کر رہے ہیں، خوب تفریح کر رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرے اندر سے ختم ہو گئی. مطلب میں فالتو کے کام کرنا بند ہو گئی. یہ سب مجھے ایسا لگنے لگا یہ اب سب بیکار ہے. ٹھیک ہے، جو صحیح چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو آپ کی لائف میں جو چیز چاہیے وہ مل رہی ہے. لوگ آپ سے خوش ہونے چاہیے اور آپ سے اللہ راضی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اللہ ہر چیز دیتا ہے. آپ 3 دن 4 دن ریگولر نماز پڑھو تو آپ کو خود فیل ہونے لگے گا کہ آپ میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا. لیکن آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے نا برائیوں سے بچنا پڑتا ہے. تو میں نے جو ہے نا ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنا شروع کیا. ٹھیک ہے، تو تب جا کے میری لائف میں نا اتنی بہتری آئی کہ میں نے 50,000 کے موبائل پرچیز کیے ہیں، پہلے بھی کیے ہیں، لیکن
خود کے پیسوں سے کرتی تھی، جاب کرتی تھی، جاب سے جو پیسے ملتے تھے اس کو جمع کر لیا یا اس سے خرید لیا، یا کوئی چیز اپنی سیل کر کے موبائل ٹوٹ گیا تو موبائل خرید لیا، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کبھی میں موبائل لے پاؤں یا مجھے میرے ہسبینڈ جو ہے وہ دلا پائیں. ٹھیک ہے. اب نا اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ تعالیٰ یہی ہے نا، مطلب کہ آپ کے ذریعے کس کو کیا مل رہا ہے. ہوتا یہی ہے نا، بیوی کے نصیب سے ہسبینڈ کو ملتا ہے، بچوں کے نصیب سے ہسبینڈ کو ملتا ہے، تو جب ماں باپ کو بچوں کے نصیب سے ملتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کس کو میرے نصیب سے کیا دیا مجھے تو یہ نہیں پتہ، لیکن میں اللہ سے صحیح ہوں، اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے میرے نصیب سے دیتے ہیں. تو مجھے ابھی جو ہے نا آئی فون 15 پرو میکس لاسٹ میں نے نمازوں میں یہی مانگا تھا. شاید میں نے ویڈیو میں بتایا بھی ہے، اپنے لاسٹ والے پچھلے سال کے ویڈیو میں نے یہ بات بتائی بھی ہے کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے اپنا آئی فون 15 پرو میکس مانگ رہی ہوں، باکس والا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں اچھا فون ہوگا میرے پاس، اور میں کبھی لائف میں نہیں سوچ سکتی تھی، سچ بتاؤں، کیونکہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم مطلب میں کوئی اتنی مہنگی چیز پرچیز کر سکوں. ہوتے تھے میرے خود کے پیسے ہوتے تھے تو میں جو ہے خود کے پیسوں سے شاپنگ ہی کر پاتی تھی، زیادہ سے زیادہ شاپنگ کر لی، کھایا پیا اڑا دیا، اس طرح کرتی تھی. ٹھیک ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کوئی چیز گفٹ میں مل رہی ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہوگا ہی نہیں تو دے گا کہاں سے انسان. ایک بات یہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رزق بڑھانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پیسوں میں برکت ہے. سب سے پہلے تو دعا یہ مانگنی چاہیے تہجد میں کہ آپ کو سب سے پہلے رزق میں برکت ہو. دیکھو رزق میں برکت ہونے کا میں آپ کو ایک بہت بہترین طریقہ بتاتی ہوں. نماز پڑھنے جب آپ اٹھتے ہو نا تہجد کی نماز میں آپ نے کیا کرنا ہے، روٹی ہو گئی، بریڈ ہو گئی، گھر میں آپ کا جو بھی بچا ہوا کھانا ہو گیا، آپ نے وہ رکھ دینا ہے باہر. جیسے اگر اپنے لیے بچانی ہے روٹی تو وہ بچا لو، لیکن 1-2 روٹی آپ نے لازمی توڑ کے ٹکڑے کر کے جو ہے نا رکھ دینا ہے باہر. کوے کھاتے ہیں یا کوئی بھی پرندے کھاتے ہیں تو اس سے آپ کے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے. اور یہ 100% بات ہے. میں بالکل، کیونکہ یہ ساری چیزیں میں وہ بتا رہی ہوں جو میں نے اپنی لائف میں آزمائی ہیں. یقین مانو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، مطلب روٹی میں ایک ٹائم سوچوں نا تو میرے پاس روٹی نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے بھی. میں بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں. ایسا بھی وقت ہوتا تھا کہ روٹی ہوتی کیا ہے بھائی، نہیں ہوتی تھی میرے پاس کہ کھا لوں میں ایک ٹائم کی روٹی. دیکھنے کے لیے مطلب خریدنے کے لیے بھی نہیں سوچ پاتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی برا وقت آتا ہے انسانوں پہ. صحیح ہے. تو سب پہ آیا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ویسے سب پہ آئے، لیکن ایسا ہوتا ہے. اب جب میں روٹی پرندوں کو ڈالتی ہوں اور توڑتی ہوں رکھتی ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ کبھی ایسا بھی وقت ہے کہ میرے پاس روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں ہوتا تھا اور میں سوچتی تھی کیا کھاؤں. تو میں تازی روٹی پراٹھا وغیرہ بنا کے رکھ دیتی ہوں کووں کو کہ وہ کھائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے دعا کریں گے یا ان کو بھی ہم کھلا رہے ہیں، کسی پرندے کو تو ہم کھلا رہے ہیں نا، ہمارے ذریعے کوئی کھا رہا ہے تو یہی بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اگر رزق آپ کو چاہیے بھرپور تو آپ نے پرندوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو تو آپ کرو لازمی. اور پھر رہی بات تہجد کے بعد یہ ہے کہ آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہو. دیکھو انسان اتنا نیند میں ہوتا ہے تو قرآن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں پڑھ پاتے. بس نماز بھی پڑھ لیں نا اگر ہم، اور لمبی دعا مانگ لیں. دعا مانگنا، جیسے اب کوئی چیز چاہیے تو آپ کو دعا مانگنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں نا دعا نہیں، جب مجھے پتہ لگا کہ میں سوچتی تھی اللہ کو سب تو پتہ ہے، اللہ خود ہی دے دیں گے. نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کو بولنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگنا شروع کی، مجھے وہ چیزیں ملنا شروع ہوتی گئیں. اور میں وہی سوچوں کہ سب کچھ اتنا اچھا کیوں ہے. آج مجھے 3 سے 4 سال تو ہونے والے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں. میں کوئی جاب واب بھی نہیں کر رہی ہوں، میں گھر سے باہر بھی نہیں جاتی ہوں. مطلب جاتی ہوں تو فیملی کے ساتھ جاتی ہوں. لیکن میرے پاس پیسے پرسنلی تو میرے پاس دیکھو پیسے ویسے نہیں ہوتے، لیکن میرے پاس اللہ تعالیٰ نے میرے ہسبینڈ کو اتنا دے دیا کہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ میری ساری چیزوں کو پورا کر لیتے ہیں. صحیح ہے. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا، پہلے میں خود بھی کام کرتی تھی، پھر میرے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، ہسبینڈ بھی کام کرتے تھے تب بھی پیسے نہیں ہوتے تھے. مطلب بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے تھے. ٹھیک ہے. یہ بات ہے. تو آپ بھی اگر اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو، لائف میں آپ پریشان ہو، تو سب سے پہلے مطلب لائف میں اگر آپ پریشان ہو تو آپ کو جو ہے
تہجد اسٹارٹ کرنی ہی چاہیے، کیونکہ تہجد پڑھنے سے ہی سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ آپ جو دعا مانگیں گی وہ پوری ہوگی آپ کی، یہ بھروسہ رکھ کے آپ اللہ سے کنیکٹ رہیں، اللہ سے بات کریں۔ اور آدھی رات کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ آپ 5 ٹائم کے نمازی ہو جائیں گے۔ 5 ٹائم دیکھو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے ہی ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ مسئلے آتے بھی ہیں نا تو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہے اور اس کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اتنا بڑا نہیں لگے گا آپ کو، کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی آپ کو کبھی کبھی اتنی بڑی لگتی ہے، لیکن کبھی کوئی نارمل بات بھی آپ کو، مطلب بڑی بات بھی آپ کو پتہ نہیں لگے گی، اگر آپ جب اللہ سے مطلب کنیکٹ ہوں گے اور تہجد ریگولر پڑھنا شروع کریں گے۔ اور جب آپ تہجد ریگولر پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کی نماز پھر مطلب چھوٹے گی نہیں، چھوٹنا نہیں چاہیے۔ آپ سوچو کہ بس آپ کو پڑھنی ہے تو پڑھنی ہی ہے، چاہے آپ 2 رکعت پڑھو، چاہے آپ 4 یا 6 رکعت پڑھو۔ اور درود پاک، اس میں ہمیں تہجد میں ضرور درود پاک پڑھنا چاہیے، تاکہ درود